بلٹن میں خوشامدید۔ تخت پنجاب کا دھڑن تختہ، وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور کابینہ فارغ ہو گئی۔ گورنر پنجاب نے پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ پرویز الہی معاملہ عدالت لے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کی درخواست پر لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے درخواست گزار کو جولائی 2022 میں وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ درخواست گزار نے الیکشن میں ممبران کے 188 ووٹ حاصل کیے۔ اعتماد کے ووٹ کے لیے گورنر اجلاس سمن کرتا ہے۔ گورنر کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے کے لیے ٹھوس وجوہات ہونی چاہیے۔ 20 اراکین اسمبلی کے دستخط کے ساتھ تحریک جمع ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کو اسمبلی منتخب کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کو تعینات نہیں کیا جاتا۔ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا۔ آئین کے مطابق وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ بالکل، اس خبر سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ تخت پنجاب کا دھڑن تختہ، وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور کابینہ فارغ ہو گئی۔ گورنر پنجاب نے پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ پرویز الہی معاملہ عدالت لے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کی درخواست پر لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیے کہ درخواست گزار کو جولائی 2022 میں وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ درخواست گزار نے الیکشن میں ممبرز کے 188 ووٹ حاصل کیے۔ اعتماد کے ووٹ کے لیے گورنر اجلاس سمن کرتا ہے۔ گورنر کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے کے لیے ٹھوس وجوہات ہونی چاہیے۔ 20 اراکین اسمبلی کے دستخط کے ساتھ تحریک جمع ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کو اسمبلی منتخب کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کو تعینات نہیں کیا جاتا۔ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا۔ آئین کے مطابق وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں، پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی اور قافلی کا مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس جاری ہے۔ 50 سے زائد ارکان ابھی تک اجلاس میں نہ پہنچ سکے۔ عباس نقوی پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں۔ عباس، بتائیے گا یہ تعداد اب 50 تک جا پہنچی ہے؟ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے تحریک انصاف اور قاف لیگ کی جانب سے بلایا گیا تھا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے چودھری پرویز الہی وہ بھی اس وقت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں موجود ہیں۔ لیکن باوثوق ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج اس وقت جو پنجاب اسمبلی کے اندر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں 50 کے قریب تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں وہ ابھی تک نہیں پہنچے، اور اس وقت تقریباً 130 کے قریب تعداد جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں موجود ہے، اور جو 50 کے قریب جو ایم پی ایز ہیں تحریک انصاف کے اور اس میں کچھ قاف لیگ کے ہیں وہ جو ہے پنجاب اسمبلی ابھی نہیں پہنچے۔ لیکن پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے اس کو شروع ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، اور پرویز الہی جو ہیں وہ اس وقت جو تحریک انصاف اور قاف لیگ کے اراکین ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور جو صورتحال بنی ہوئی ہے پنجاب کے اندر گورنر پنجاب کے ڈی نوٹیفیکیشن کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو انہوں نے گزشتہ رات کیا تھا اس کے بعد ساری صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ آج 2 بجے طلب کیا گیا تھا اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے، لیکن 1 گھنٹے سے زائد گزر چکا ہے اور وہ اجلاس جو ہے وہ بھی ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ تو آج اہم صورتحال یہ ہوگی کہ پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس روٹین میں چل رہا تھا اس میں آج کیا ایجنڈا سامنے آتا ہے، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف اور قاف لیگ کی کوشش ہے کہ گورنر پنجاب کے خلاف جو ہے ایک قرارداد پاس کروائی جائے۔ جو گزشتہ راز انہوں نے اقدام اٹھایا تھا ڈی نوٹیفیکیشن کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے، تو وہ ایسی ایک قرارداد لانا چاہ رہے ہیں جس میں کہا جائے کہ یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہے گورنر پنجاب کی جانب سے یہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا۔ تو اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر پارلیمانی پارٹی تحریک انصاف اور قاف لیگ کا مشترکہ اجلاس جو ہے وہ جاری ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس 2 بجے اس کا ٹائم دیا گیا تھا لیکن ابھی تک وہ شروع نہیں کیا گیا، تو وہ کب تک شروع کیا جاتا ہے اور اس میں ایجنڈے پر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ ٹھیک ہے عباس نقوی، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا، بہت شکریہ۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار امان اللہ کنڈرانی کا کہنا ہے کہ قانونی اور آئینی لحاظ سے گورنر پنجاب نے جو اقدام اٹھایا وہ درست ہے۔ انہوں نے آرٹیکل 130 کے سب آرٹیکل 7 کے تحت اپنا اختیار استعمال کیا ہے۔ سما کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ قانونی لحاظ سے، آئینی لحاظ سے جو گورنر کا اقدام ہے وہ بالکل درست ہے، کیونکہ گورنر نے آرٹیکل 130 کے سب آرٹیکل 7 کے تحت اپنا پروروگیٹو ایکسرسائز کیا ہے۔ اس پروروگیٹو کے اندر یہ شامل ہے کہ چیف منسٹر پلیئر آف دی گورنر کے تحت کام کرتا ہے، اور اس وقت کام کرتا ہے جب تک گورنر سیٹسفائی ہو کہ اس کو میجارٹی کو کمانڈ کر رہا ہے۔ اگر ان کو شک پیدا ہو جائے تو ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ سے پوچھیں کہ وہ اپنی میجارٹی کو ثابت کریں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو موقع دیا، وزیر اعلیٰ اپنی میجارٹی ثابت نہیں کر سکے تو گورنر کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ ان کو ڈی نوٹیفائی کرے، کیونکہ اس کی سیٹسفیکشن اس نے نہیں کرائی جو آئین نے اس کو حق دیا ہے۔
سابق جج اور قانون دان جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی کا کہنا ہے کہ پرویز الہی ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں. عدالتی فیصلہ اگر ان کے حق میں آیا تو ٹھیک، ورنہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے. اس کے بعد وہ سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. وہ سما کی خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو کر رہے تھے. کافی کا ایک پرابلم ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اب چیف منسٹر ڈی نوٹیفائی ہو گئے ہیں. اب تو پہلا فرسٹ اسٹیپ ان کو یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ واپس بن جائے چیف منسٹر. اگر وہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے ہیں، اگر لاہور ہائی کورٹ کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر لاہور ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرتی ان کے حق میں پھر تو چیف منسٹر ان کو سپریم کورٹ میں جائیں گے، لیکن چیف منسٹر تو نہیں رہیں گے. وہ ابھی جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے عدم اعتماد کی جو تحریک تھی تو نیچرلی اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ انہوں نے واپس لے لی چیف منسٹر کی. جو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا ہے اب وہ سمجھتے ہیں کہ جو نیا ہاؤس ہوگا اس میں یہ پی ڈی ایم کی میجورٹی ہوگی، تو جب پی ڈی ایم کی میجورٹی ہوگی تو ان کو چاہیے اپنا اسپیکر، اپنا ڈپٹی اسپیکر. اس وجہ سے وہ انہوں نے برقرار رکھی ہوئی ہے. مسلم لیگ نون نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے لیے جگہ تبدیل کر دی. نون لیگ کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس گورنر ہاؤس کے بجائے اب ماڈل ٹاؤن میں ہوگا. تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندے دانش منیر سے. دانش، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ جی بالکل، گورنر ہاؤس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں اجلاس میں شرکت کرنے سے قبل جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں سر جوڑنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. یہاں پر ارکان اسمبلی کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا، جس میں متعدد ارکان اسمبلی یہاں پر پہنچ چکے تھے، لیکن ذرائع نے ابھی بتایا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے پارلیمانی اجلاس کی جگہ کو ہے وہ تبدیل کر لیا گیا. گورنر ہاؤس کی بجائے جو ہے وہ تمام ارکان اسمبلی جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن پہنچے اور وہاں پر اجلاس میں شرکت کرنے سے قبل جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ اجلاس ہوگا. ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ گورنر ہاؤس سے گورنر پنجاب بھی جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. یہاں پر مسلم لیگ نون کے جو پارلیمانی رہنما تھے اور دیگر جو رہنما تھے، عظما جو بخاری ہیں وہ یہاں پہنچ چکی تھی. رانا مشہود تھے، مجتبیٰ شجاع الرحمان، ہنا پرویز بٹ، اور انہی کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ پاکستان تحریک پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں حسن مرتضیٰ، وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے تھے. ان کی گائے بگائے جو ہے وہ واپسی کا سلسلہ کچھ دیر قبل شروع ہوا ہے اور تمام ارکان اسمبلی، اتحادی جماعتیں، تمام جو ہیں وہ ماڈل ٹاؤن میں سر جوڑیں گی اور آئندہ کی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا. تمام اراکین جب یہاں پر پہنچے تو ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ گورنر پنجاب نے قانون کا استعمال کرتے ہوئے، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اب اسمبلی میں ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے اور اب جو وزیر اعلیٰ منتخب ہوگا وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ہی جو ہوگا. اور حمزہ شہباز کا نام جو ہے وہ ارکین اسمبلی کی زبان سے سنا گیا. تفصیلات کے لیے بہت شکریہ دانش منیر. وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی ہے. پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی گئی ہے. اتفاق رائے سے آئین اور قانون کے راستے پر گامزن رہنے کا عزم بھی کیا گیا. اتحادی رہنماؤں میں اتفاق ہوا کہ کسی دھوس اور دھمکی میں نہیں آئیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی ہے. پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی گئی. اتفاق رائے سے آئین اور قانون کے راستے پر گامزن رہنے کا عزم بھی کیا گیا. اتحادی رہنماؤں میں اتفاق ہوا کہ کسی دھوس اور دھمکی میں نہیں آئیں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود کا کہنا ہے کہ ابھی تو ہم نے صرف پلان اے پر عمل کیا ہے، بی اور سی تو ابھی باقی ہیں. گورنر ہاؤس آمد سے قبل میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی صرف ملک کو عدم استحکام کی طرف لے جانا چاہ رہی ہے. پی ٹی آئی اور اس کے ہواری ہیں وہ چاہ کیا رہے ہیں؟ اس وقت وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی چاہتے ہیں اور پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے لوگوں کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کے اندر معاشی استحکام ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا خاتمہ ہے. آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلے ہیں وہ کرنے کا وقت آ چکا ہے اور یہ سارے اب جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جانے کا وقت ہے اور پاکستان کو مضبوط کرنے کا وقت. سر گورنر راج لگتا نظر آتا ہے. جو آپشنز لیگل آپشنز ہیں وہ ساری ہم نے، جو میں نے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آپشن اے بی سی، آپشن اے آ چکی ہے، بی اور سی آنے والی. اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ اگر پرویز الہی کے پاس نمبرز پورے ہیں تو وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں. مجھے معاملہ عدالت جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. انہوں نے تجویز دی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اب بھی اعتماد کا ووٹ لیں گے تو گورنر کو جواب مل جائے گا. گورنر صاحب کو یہ اختیار ہے آئین کے آرٹیکل 130 سب سیکشن 7 سب آرٹیکل 7 کے تحت کہ وہ اسمبلی بلا سکتے ہیں کسی وزیر اعلیٰ کو یہ کہنے کے لیے کہ اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لے. یہ جو اعتراض ہے کہ اسمبلی سیشن میں دوبارہ نہیں بلائی جا سکتی،
یہ مذاق خیز ہے. یہ تو بڑا آسان ہے. اگر مجھے اپنے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس یا ووٹ آف کانفیڈنس نہیں کرانا ہے تو میں آج اسمبلی اجلاس بلاؤں اور اس کو میں آج بلا کے نہ سال بعد ایڈجرن کر دوں. سال جی سیشن چل رہا ہے. اگر وزیر اعلیٰ صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو وہاں شاید 186 کی اسٹرینتھ چاہیے کہ ان کے پاس 186 ممبر موجود ہیں, وہ ہاؤس بلا کے اس وقت بھی کریں گے, ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے تو گورنر سیٹسفائی ہو جائیں گے. لیکن جو ایکشنز ہیں وہ یہ دکھا رہے کہ شاید ان کے پاس نہیں ہے 186 ممبر. اور خبر یہ ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب کے ڈی نوٹیفائی ہونے کے بعد مسلم لیگ نون نے پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لی ہے, لیکن اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد بدستور موجود ہے. تو آپ کو بتائیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کے ڈی نوٹیفائی ہونے کے بعد مسلم لیگ نون نے پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد بدستور موجود ہے. بالکل, آپ کو اس اہم خبر سے ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں. اس حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے. ترجمان مسلم لیگ نون عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ پرویز الہی گھر بیٹھ کر وزیر اعلیٰ بننے کا شوق پورا کر لیں, کیونکہ وہ اب سی ایم نہیں رہے. مونس الہی سے کہیں کہ وہ انہیں سی ایم پکاریں. اب پرویز الہی صاحب ایسا کریں کہ گھر بیٹھ کر مونس الہی کو کہا کریں ان کو سی ایم کہہ دیں تاکہ ان کا شوق پورا ہو جائے, کیونکہ اب وہ آئینی اور قانونی طور پر سی ایم نہیں رہے, اور سی ایم جو ہے وہ انشاءاللہ اب PMLN بنائے گی اور حمزہ شہباز صاحب جو ہے نئے سی ایم. اسلام آباد پولیس نے وفاقی دارالحکومت کو بڑی تباہی سے بچا لیا. ناکے پر خودکش دھماکے میں پولیس اہلکار سمیت 2 افراد شہید ہو گئے. خودکش حملہ آور ساتھی خاتون سمیت ہلاک ہو گیا. دھماکے میں زخمی ہونے والے 8 افراد کو پمز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. واقعے کی CCTV سامنے آ گئی ہے. افسوسناک واقعہ صبح 10 بجے کے قریب اسلام آباد کے سیکٹر I-10-4 میں پیش آیا. ایگل اسکواڈ نے چیک پوائنٹ پر ایک مشکوک ٹیکسی کو تلاشی کے لیے روکا. تلاشی کا عمل جاری تھا کہ گاڑی میں سوار شخص نے دھماکہ کر دیا. دھماکے میں ایک پولیس اہلکار اور ایک شہری شہید ہو گیا. پولیس اہلکاروں سمیت 8 افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا. ٹوٹل ہمارے پاس اس وقت 10 بندوں کو ریسیو کر لیا گیا ہے. 10 بندوں میں سے 5 سویلین ہیں اور 5 پولیس ہے, اور شہید ہمارے پاس اس وقت 2 ہیں. ایک ہمارے پاس پولیس کا جوان شہید ہے اور ایک ہمارے پاس ایک سویلین شہید ہے. سویلین کا اس وقت ان نون ہے. دھماکے میں زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں میں محبوب حسین, محمد حنیف اور رضا حسین شامل ہیں. شہری 35 سالہ انعام الرحمان, 46 سالہ یوسف کے علاوہ محمد نوید, محمد عاشر اور محمد عثمان بھی زخمی ہوئے. پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے. تحقیقات CTD کے حوالے کر دی گئی. گاڑی میں ابھی تک جو کنفرم ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت ہے. ان کو پولیس کے ایگل اسکواڈ نے انٹرسپٹ کیا اور مشکوک سمجھتے ہوئے ان کی باڈی سرچ کے ابھی ان کی ہو رہی تھی, تو جو وہ اس میں ایک لمبے بالوں والا لڑکا تھا وہ واپس گاڑی کے اندر آیا اور اس نے اپنے آپ کو اور گاڑی کو دھماکے سے بلاسٹ کر دیا. اپنی جان پر کھیل کر شہر اقتدار کو بڑی تباہی سے بچانے والے شہید کانسٹیبل عدیل حسین کا تعلق عارف والا پاک پتن سے ہے, جو 3 بچوں کا باپ ہے. اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے اسلام آباد I-10 میں دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی اسلحے سے لوڈ تھی جو راولپنڈی سے اسلام آباد میں داخل ہوئی. اگر یہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاتی تو بہت بڑی تباہی ہوتی. سما سے خصوصی گفتگو میں ان کا کہنا تھا دہشت گردی کے تانے بانے سرحد پار سے ملتے ہیں. گاڑی چکوال کی تھی, نمبر پلیٹ لاہور کی لگی ہوئی تھی. ان کا مزید کیا کہنا تھا, آئیے سنتے ہیں. گاڑی جو اسلحے سے لوڈڈ تھی یہ IGP روڈ راولپنڈی کی طرف سے جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہوئی ہے. گاڑی کی تلاشی لی جا رہی تھی کہ اسی دوران جو ہے وہ انہوں نے گاڑی کو جو ہے وہ بلاسٹ کر دیا. گاڑی جو ہے اس کا کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ اگر اپنے جو ہے وہ ٹارگٹ پہ پہنچتی تو شاید یہ بہت بڑی تباہی کا جو ہے وہ باعث بنتی. یہ گاڑی جو ہے یہ کوئی چکوال کا کسی بندے کے نام جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے, اور یہ ٹیکسی ہے وہ PB ٹیکسی جو رکھی تھی, اور لاہور کا اس کے اوپر نمبر ہے. یہ تانے بانے تو خیر سرحد پار سے ہی ملتے ہیں. بنو میں جو دہشت گرد جنہوں نے واقعہ کیا اور وہ ہلاک ہوئے تو انہیں سبھی کا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ سرحد پار سے تھا, اور وہیں پہ وہ جانے کے لیے محفوظ راستہ جو ہے وہ مانگ رہے تھے. PK کی حکومت جو ہے لاہور میں جماع پارک میں بیٹھی ہے, یہ جناب اپنا اور بلوکیں اکٹھی کر رہی ہے اسلام آباد میں حملہ کرنے کے لیے. جماع پارک میں بیٹھے ہیں سبزیاں توڑنے کے لیے. انہیں اس بات کی کوئی
فکر ہی نہیں ہے. ایسے بدبخت اور بے شرم لوگ ہیں یہ. ملک جو ہے وہ اس وقت جل رہا ہے اور یہ جو ہے یہ اپنی سیاست لے کے بیٹھے ہیں یہاں پہ, اور یہ کل جو ہے یہ گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر رہے تھے. اس وقت جو حالات ہیں یہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ پوری قوم, تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی, اس میں پولیٹیشین ہو یا بزنس مین ہو یا کوئی بھی ہو, سب کو جو ہے وہ سب جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. مرتضیٰ جاوید عباسی کا کہنا ہے کہ صدر مملکت کو آج سینٹ اجلاس بلانے کے لیے سمری بھجوائی تھی مگر وہ منظور ہو کر اب تک واپس نہیں آئی. اگر سمری کل تک منظور ہو جاتی تو آج سینٹ اجلاس ہونا تھا. صدر صاحب نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی. انہوں نے مزید کیا کہا, آپ کو دکھاتے ہیں. بھیجی تھی کل سمری بھیجی تھی ان کو سینٹ کے اجلاس کو بلانے کے لیے. صدر پاکستان کو بھیجی؟ جی. تو وہ سمری ابھی ان کی طرف سے واپس نہیں آئی اپروو ہو کے. اسمبلی اگر کل اپروو ہو جاتی تو آج بلانا چاہیے تھا. منڈے کو بھی بلایا جا سکتا ہے, لیکن سمری نہ اپروو کرنا میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے یہ اپنی جو آئینی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کی. اس وقت یہ بڑا سوال ہے کہ یہ ہمارا پارلیمنٹ کا اختیار ہے. سینٹ جب اجلاس کرنا چاہے, نیشنل اسمبلی اگر اجلاس کرنا چاہے, پارلیمان جب اجلاس کرنا چاہے تو صدر صاحب کو چاہیے کہ وہ اس میں رکاوٹ نہ. ابھی آپ کو بتائیں, پرویز الہی کو عہدے سے ہٹانے کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس عابد عزیز شیخ نے ریمارکس یہ دیے ہیں کہ اگر گورنر نے اعتماد کے ووٹ کا کہا ہے تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. یہ ریمارکس دیے گئے ہیں, بہت ہی اہم ریمارکس ہیں. آپ کو بتانا چلیں, اہم سماعت اس وقت جاری ہے. اگر گورنر نے اعتماد کے ووٹ کا کہا تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. جسٹس عابد عزیز شیخ نے ایسے ریمارکس دیے ہیں, جبکہ بیرسٹر علی ظفر نے یہ موقف اپنایا کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے گورنر اجلاس سمن کرتا ہے. گورنر کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے کے لیے ٹھوس وجوہات ہونی چاہیے, جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جسٹس عابد عزیز شیخ نے ریمارکس یہ دیے کہ اگر گورنر نے اعتماد کے ووٹ کا کہا ہے تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. بالکل. پرویز الہی کو عہدے سے ہٹانے کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس عابد عزیز شیخ نے ریمارکس دیے کہ اگر گورنر نے اعتماد کے ووٹ کا کہا ہے تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. دوران سماعت بیرسٹر علی ظفر نے موقف اپنایا تھا کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے گورنر اجلاس سمن کرتا ہے. گورنر کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے کے لیے ٹھوس وجوہات ہونی چاہیے. یہ عام معاملہ ہے. پرویز الہی کو عہدے سے ہٹانے کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس عابد عزیز شیخ نے ریمارکس دیے ہیں کہ اگر گورنر نے اعتماد کے ووٹ کا کہا ہے تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. دوران سماعت بیرسٹر علی ظفر نے موقف اپنایا تھا کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے گورنر اجلاس سمن کرتا ہے. گورنر کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ٹھوس وجوہات ہونی چاہیے. یہ بہت ہی اہم خبر ہے. اہم خبر اس لیے ہے کیونکہ بحث یہی جاری تھی اور بحث یہی چل رہی تھی کہ جب گورنر نے کہا ہے اعتماد کا ووٹ لینے کا تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے, اور ایسا نہیں کیا گیا, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گورنر نے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. اور جب یہ عدالت میں معاملہ لے جایا گیا ہے, نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور استدعا یہ کی گئی کہ گورنر کے اقدامات کو کالعدم قرار دیا جائے, تو پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریمارکس ایسے سامنے آ رہے ہیں جو کہ بہت ہی اہم ریمارکس ہیں کہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ اگر گورنر نے اعتماد کے ووٹ کا کہا ہے تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور جب ہم قانونی ماہرین سے گفتگو کر رہے تھے, اس بارے میں بات کر رہے تھے, وہ بھی ایسا ہی کہہ رہے تھے کہ گورنر کے جو احکامات ہیں اس پر عمل درآمد ہوگا, یہ اس کا آئینی اختیار ہے, گورنر کا آئینی اختیار ہے. اور جب آرٹیکل 130 کلاس 7 کی بات ہوتی ہے تو گورنر اس آئینی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لے. اور اب جب یہ سماعت جاری ہے, اور سماعت اس کیس کی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن جو کہ گورنر کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا پرویز الہی صاحب کی جانب سے, اور استدعا یہ کی گئی کہ گورنر کے اقدامات کو کالعدم قرار دیا جائے. تو اس پر اہم ریمارکس یہ سامنے آ رہے ہیں جسٹس عابد عزیز شیخ کے کہ اگر گورنر نے اعتماد کے ووٹ کا کہا ہے تو اس پر عمل درآمد ہونا لازمی ہے. بالکل. اس پر ہمیں بات کرنے کے لیے جوائن کیا قمر دل شاہ صاحب نے. بہت شکریہ, آپ نے سما کے لیے وقت نکالا. سر, ڈیولپمنٹ کے بعد اب مزید جو ہے وہ کیس کس طرف جا رہا ہے, کیا کامنٹ کریں گے, کیونکہ اب جو اوور آل سماعت ہے اس کے حوالے سے بھی چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں, کیا کامنٹ کریں گے سر, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, اگر آپ آئین اور قانون کو مد نظر رکھیں تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ اور پاکستان کے ایک ججمنٹ کے سہارے وہ بنے تھے وزیر اعلیٰ, اور وہ 5 رکنی جو ہے سپریم کورٹ کے جسٹس بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ پارلیمانی لیڈر جو ہے وہی پارٹی کے فیصلے کرنے کا مزاج ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں چودھری شجاعت صاحب پارٹی کے سربراہ تھے,
افراد ہیں اور انہوں نے جو آرڈر دیا تھا کہ آپ ووٹ کاسٹ نہ کریں پرویز الہی کے حق میں، وہ مائنس کر دیے گئے تھے ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلی میں. لیکن سپریم کورٹ پاکستان نے اپنی ججمنٹ میں یہ کہا کہ آرٹیکل 63(1) کے تحت وہ پارٹی کے لیڈر جو ہے وہی آپ آرڈر جاری کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے آرڈر کو سامنے رکھا. لیکن اس سے پیشتر 11 رکنی جج سپریم کورٹ پاکستان نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہی آل ان آل ہے. اب یہ متضاد فیصلے سپریم کورٹ کے آتے رہے، اس سے فائدہ اٹھایا پرویز الہی صاحب بن گئے وزیر اعلیٰ. اب یہاں صورتحال دوسری ہے. یہاں یہ گورنر نے آرٹیکل 130 کے تحت سب سیکشن 7 کے تحت جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنا اعتماد کا ووٹ لیں اور ہماری نظر میں آپ اعتماد کھو چکے ہیں، تو چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے گورنر کے حکم کی عدولی کی، گورنر کے حکم کو نظر انداز کر دیا. اس پر گورنر نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جو آرٹیکل 130 میں اس کو اجازت دیتا ہے، ان کو باقاعدہ اس چیز میں لکھا ہوا ہے کہ گورنر کی خواہش کی گورنر جو ہوتا ہے گورنر اس کی ہی خود مرضی سے یا ان کی منشا سے یا ان کے مطمئن ہونے تک وہ رہ سکتا ہے وزیر اعلیٰ. تو وہ مطمئن نہیں کر سکے گورنر پنجاب کو، تو انہوں نے ان کو برطرف کر دیا، سبکدوش کر دیا. تو وہ تو دونوں اختیارات کا ایک ہی بات ہے. اب لاہور ہائی کورٹ میں کیس گیا، لیکن ہماری نظر میں یہ کیس لاہور ہائی کورٹ کے سننے کا نہیں بنتا، یہ سپریم کورٹ پاکستان میں بنتا ہے. کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو بنے تھے وہ سپریم کورٹ پاکستان کی ججمنٹ کی روشنی میں بنے تھے. تو اب یہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ میں جانا چاہیے. لاہور ہائی کورٹ کو نئی ناقص رائے میں سننے کی جو ہے وہ روادار نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. اور چیف منسٹر کو کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. اسپیکر کے ساتھ تو بھی کریں گے ہم، جو اس کے ساتھ عدم اعتماد آئے گی اسپیکر نے اس نے بھی جو ہے ان کو پہنچا دی گئی تھی، سی ایم آفس میں بھی پہنچا دی گیا تھا ٹائملی لیٹر، اور ان کے پاس لیٹر موجود تھا. اور پھر یہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ کہا ہی سی ایم کو گیا ہے، اسپیکر کو تو کہا نہیں گیا. اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد ہم نے جمع کرائی ہے جس کو کنٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ. اور یہ اسپیکر پہلے ہی چوری سے جو ہے اسپیکر بن کے بیٹھا ہے. جیسے میں نے کہا پچھلے 4 مہینے سے اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے اس کی پٹیشن پینڈنگ پڑی ہے. کیوں؟ میرا سوال یہ ہے کہ ان کے لیے فوراً جو ہے وہ عدالتیں لگ بھی جاتی ہیں نا، ان کو ریلیف بھی مل جاتا ہے. ہماری جو یہ اسپیکر کے خلاف جو سیکرٹ بیلٹ کی دھجیاں اڑانے کی پٹیشن ہے وہ آج تک سنی نہیں جاتی. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اسپیکر صاحب جو ہیں جو خود غیر آئینی اسپیکر ہے، وہ اسپیکر جو خود غیر قانونی اسپیکر ہے، اس سے ہمیں آئین اور قانون پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میڈم، اسمبلی کے بہت سے معاملات روایت کے طور پہ بھی چلتے ہیں. کیا کوئی پہلے ایسی روایت ہے کہ اجلاس کے دوران کسی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا ہو؟ دیکھیے جب حالات ایسے ہوتے ہیں بھائی، کوئی چیز کسی دن پہلے دن ہوتی ہے نا. آخر یہ آئین کے اندر یہ آرٹیکل لکھا گیا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو سکتی ہے نا. کسی دن یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے نہیں ہوا تو اب نہیں ہوگا. عدم اعتماد بھی عمران خان کے خلاف پہلی دفعہ پاکستان کی پارلیمنٹری ہسٹری میں عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی، عمران خان کے خلاف ہوئی نا. سو اب یہ اگر انہوں نے خود کہا ہے کہ میرے ساتھ بندے نہیں ہیں اور ان کے بندے بھاگ رہے ہیں تو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہنا چاہیے. کہ ابھی یہاں پر وزراء نے پریس کانفرنس کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر شب خون مارا گیا اور 58(2) بھی نہیں لگتی تھی لیکن آپ نے پنجاب میں لگائی ہے. ان کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ صدر کو کہیں گے کہ گورنر کو ڈی نوٹیفائی کرے. صدر کیا کہے گا کہ وہ جو آرٹیکل 130 ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا کانسٹیٹیوشن کے اندر، یا گورنر کا یہ اختیار ہی نہیں تھا، وہ کر ہی نہیں سکتے نا. یہ دیکھیے وہ ان کو پرابلم یہ ہے، پی ٹی آئی کو عادت پڑ گئی ہے اداروں کو اپنے ریموٹ کنٹرول پہ چلانے کی. اس ملک میں آئین پاکستان 1973 چلے گا، آئین عمرانیات نہیں چلے گی، وہ نہیں ہو سکتا. اور اس لیے یہ ان کے وزراء جو مرضی کہتے رہے، اپنی اگر ان کے پاس ووٹ تھے وہ ثابت کر دیتے، بات ختم ہو جاتی. ہاں بالکل ریڈی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہمارے پاس نمبر ہوں گے، ہم بالکل سامنے ثابت کر دیں گے. یہ دیکھیے یہ کہنا کہ آپ یہ استعمال ہی نہیں کر سکتے، یہ غیر آئینی ہے. ایک آئینی اختیار موجود ہے، وہ اگر اپنا شوق پورا کرنا چاہیں گے میں کہتی ہوں کل کے کرتے آج کریں. اچھا میڈم، یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی طرف سے جی نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے جی. وہ جن کے ہیں ان سے پتہ کریں کہ وہ کیوں ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں اور ان کی تمام تک ترلے منتوں کے باوجود وہ کیوں نہیں مل رہے. ہمیں ان کے ممبران کی ضرورت نہیں ہے. اور لیکن یہ ہے کہ ان کو ابھی پہلے
جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ پرویز الہی صاحب کو لینا تھا، جو وہ نہیں لے سکے، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنی عدم اعتماد ظاہر انفرکشس ہو گئی تھی، اس کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ سی ایم ہی نہیں رہے، تو ہم نے وہ واپس لے لی ہے۔ سو یہ جو ہے یہ عدم اعتماد کے لیے ہمیں وہ بندے پورے کرنے تھے، اگر وہ ہوتی تو اس کی ضرورت اب نہیں ہے۔ جو آپ اعتماد کا ووٹ وہ نہیں لے سکے چونکہ ان کے پاس بندے پورے نہیں ہیں۔ اسمبلی کا اجلاس ہے وہ وزیر اعلیٰ نے تو نہیں بلانا تھا، وہ تو اسپیکر نے بلانا تھا، اسپیکر کا کیوں نہیں لکھا گورنر؟ یہ آپس میں طے کر لیں کہ کس کس نے کیا کیا دو نمبری کی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ پرانی عادت ہے، وہ عمران خان پہ کوئی بات آئے گی نا وہ نیچے پر ڈال دیں گے، فلانے کا قصور ہے، عمران خان نے کچھ نہیں کیا۔ اسی طرح اب وہ اسپیکر کی بلی دینا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسپیکر نے دیکھیے، اسپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے، یہ والا اسپیکر نہیں ہے چونکہ یہ چوری کے ووٹوں سے آیا ہے، لیکن اس نے قائد ایوان کے ساتھ مشاورت سے بھائی اجلاس بلایا جاتا ہے، جو لاء ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ مشاورت سے اجلاس، اور یہ اجلاس تو چل رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے کہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ اجلاس ہی ختم نہیں کرتے کہ عدم اعتماد نہ آ جائے۔ اور میں نے جیسے کہا، اب آپ سے کوئی بھی بات کرنے آئے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ان سے پوچھ لیجئے گا کہ آئین میں، قانون میں کہاں لکھا ہے کہ اجلاس چل رہا ہو تو اجلاس بلایا نہیں جا سکتا۔ بلکہ 130 جو کلاس سب سے 7 ہے اس میں کہا ہے کہ گورنر شیل سمن دا سیشن، تو گورنر نے اپنا سیشن سمن کیا، اور کل آپ کو اسپیکر صاحب نے مے اور شیل کا سبق بھی پڑھایا ہے، ان سے کہیں کبھی خود بھی بیٹھ کے پڑھ لیا کریں۔ ہم کیوں توڑنے دیں جی اس کو، عمران خان جی میری گزارش آپ کا سوال ہو گیا۔ دیکھیے عمران خان صاحب اب بھی اسمبلیاں توڑنا نہیں چاہتے تھے، ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہا۔ 60 جلسے بھی کر لیے، 2 لانگ مارچ بھی کر لیے، مار دھاڑ بھی کر لی، مولا جٹ بھی بن لیا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کل آپ نے دیکھا نا 400 کے جمع غفیر سے انہوں نے جو ہے وہ پورا لاہور باہر نکل آیا۔ کو خدا کا واسطہ ان کو سمجھاؤ، حماد اظہر کو کوئی بتائے کہ لاہور کی آبادی 400 نہیں ہے، لاہور کی آبادی 1.5 کروڑ سے زیادہ ہے۔ سو یہ لاہور باہر نکل آیا، فواد چودھری کو بھی پتہ نہیں جنات دکھتے ہیں، ان کو موکل دکھتے ہیں، کیا دکھتا ہے جو کیمرے کی آنکھ کو نہیں دکھتا۔ سو ہم جو ہے وہ یہ 12 کروڑ کی نمائندہ اسمبلی ہے، اس کے اندر ہم ہاف اینڈ ہاف ہیں، اور آدھے لوگ جو ہے وہ بیٹھ کر پورے پنجاب کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر جب بدنیتی شامل ہو، کوئی ایک وجہ بتا دے پنجاب اسمبلی کیوں ٹوٹے، کیونکہ عمران خان چاہتا ہے، عمران خان کے کہنے پر قانون نہیں بنے گا۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ گورنر نے آئینی اور قانونی طریقے سے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما عظمہ بخاری میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔